ابھی سیریا میں زلزلہ آیا، ترکی کے اندر زلزلہ آیا، ایک 6 سال کی 7 سال کی بچی 3 دن کے بعد صحیح سلامت جب اس زلزلے کے بعد ملبے میں سے نکلتی ہے تو جانتے ہو اس بچی نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ میڈیا والوں نے نقل کیا، اخباروں میں چھپا، سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو وائرل ہوا۔ 7 سال کی بچی 3 دن کے بعد ہوش میں آنے کے بعد کہتی ہے کم من صلاۃ لم اصلی، کتنے ٹائم کی نماز میری چھوٹ گئی۔ 7 سال کی بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں 3 دن بے ہوش تھی، 3 دن میں میری کتنی نمازیں چھوٹ گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اور جس پریوار میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بچے نماز پڑھتے ہیں، وہاں کا یہ حال ہوتا ہے کہ 7 سال کی بچی بھی ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے نماز کی فکر کرتی ہے۔ ہم اور آپ بہت بگڑ چکے ہیں میرے بھائیوں، خواہشات کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، دلوں پر مہر لگ چکی ہے ہمارے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسجدیں خالی ہیں اور شراب کے اڈے آباد ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے، ہم اپنے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر سے سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او قرآن کو ماننے والے مسلمانوں، قرآن بار بار تم سے کیوں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو؟ قرآن کیوں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے کہ جنگ کے حالات بھی اگر وہ سامنے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے؟ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ دشمن کا سامنا کریں گے، جنگ کے میدان میں طریقہ بدل جائے گا، مگر وہاں پر بھی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ سفر کی حالت میں آپ ہیں، بنگال کے رہنے والے ہیں، بہار چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، مالدہ سے آپ نے 300-400 کلومیٹر کا سفر کر لیا، آپ وہاں پر اپنے گھر پہ نہیں ہیں، گھر کی فیسلٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اوپر سفر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سہولت دی گئی، آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لیجئے، آپ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھ لیجئے، آپ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ لیجئے، مگر نماز آپ کے اوپر معاف نہیں کی گئی۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی انسان کوما میں ہے، ہاسپٹل میں کوما میں ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ، یا ہوش میں اگر ہے تو ہل بھی نہیں سکتا ہے، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کیا وہ نماز پڑھے گا؟ علامہ ابن باز نے کہا ہاں پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا بھائی؟ ہل نہیں سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، پیشاب کر رہا ہے دھل نہیں سکتا، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ علامہ عبدالعزیز ابن باز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ جب وہ انسان تیمم نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، صرف اپنی آنکھیں ہلا سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے، تو وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، لیکن پڑھے گا۔ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ او لوگوں، ہم نماز نہ پڑھنے کا کیا ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ ذرا ہم سوچیں، کیا بہانہ ہم پیش کریں گے؟ ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہے، کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سارے کام دنیا کے کر رہے ہیں، بس نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ
موج مستی کرنے والوں کے ساتھ موج مستی کیا کرتے تھے. نماز کے ٹائم بیٹھ کر کے موج مستی کر رہے ہیں اگر آپ, تو یہ جہنم میں جانے کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر آپ کی نماز درست ہے تو ساری چیزیں آپ کی درست ہوں گی, اگر نماز گڑبڑ ہے تو ساری چیزیں آپ کی گڑبڑ ہوں گی. کلمہ پڑھنے کے بعد, توحید کے بعد, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کے بعد, اسلام میں اگر سب سے مہتوپورن اگر کوئی چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے میرے بھائیو. آج ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, ان کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں, جمعہ کا دن آتا ہے, مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے, وہ کہتے تھے نمازی 4 طریقے کے ہوتے ہیں, نمازی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹھاٹ کے, ایک ہوتے ہیں 8 کے, ایک ہوتے ہیں 360 کے, اور ایک ہوتے ہیں کھاٹ کے. پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بولے ٹھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. 8 کے نمازی وہ ہیں جو جمعہ 8 دن پر نماز پڑھتے ہیں. 360 کے نمازی وہ ہیں جو سال میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. اور کھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو کسی رشتہ دار کے مرنے پر جنازہ پڑھ لیتے ہیں. جنازہ پڑھ لیا, بس آپ بہت بڑا اس نے احسان کر لیا. یہ آج ہے مسلمانوں کا حال. اور سسٹم تو بڑا اچھا بنا ہے صاحب, زندگی بھر کچھ بھی کرو, مر گئے تو لوگ آپ کے لیے قرآن خوانی کر دیں گے, آپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ کے مرنے کے بعد شب برات کو لوگ حلوہ بنا کر کے آپ کے نام بخش دیں گے, آپ کی مغفرت ہو جائے گی. بڑا شارٹ کٹ بنا لیا لوگوں نے جنت میں جانے کا. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے کتنے بھائی ہیں قبرستان میں جا کر کے اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں, رات بھر جاگ رہے ہیں. عشاء کی نماز میں پڑھ کے نکلا, دیکھا بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. شارٹ کٹ ہے نا, آسان طریقہ ہے. آج کے زمانے میں کھانا نہ کھانا پڑے, لوگ چاؤمین کھا لیتے ہیں, برگر کھا لیتے ہیں. فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے, ہر چیز میں ہمیں فاسٹ چاہیے. جنت میں جانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس شب برات میں رات میں سال میں ایک بار جاگ لو, بس ساری سال بھر کا معاملہ ختم ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, آج کی رات کی کوئی بھی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. 15 شعبان کی رات میں اللہ کے نبی سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. 15 شعبان کا روزہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ 15 شعبان کے گزرنے کے بعد پھر روزہ نہ رکھا جائے, تاکہ رمضان کے لیے آپ کے بدن کے اندر طاقت موجود رہے, رمضان کے لیے آپ کے بدن کے اندر انرجی موجود رہے. اگر آپ نفل روزہ رکھتے بھی ہیں تو بھی آپ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا کریں. او لوگوں, آج ہمارا بیڑا غرق کر دیا بدعات و خرافات نے. 4 جھنڈے جہاں پہ لگ گئے وہاں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا. کتنے ایسے جھنڈے اور کتنے ایسے قبریں اور مزاریں ہیں جہاں پر آج مردوں اور عورتوں کے سجدہ کرنے والوں کی لائن لگی ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے کتنی سچی بات کہی تھی, سارا کام اگر غیر مسلم کرتا ہے تو وہ کافر ہے, مشرک ہے, اور وہی کام اگر مسلمان کرتا ہے تو تم پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہو. مولانا حالی کہتے ہیں, کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وہی کام غیر مسلم کرتا ہے تو حرام ہے, مشرک ہے, وہ کافر ہے, اور وہی کام ہم اور آپ کرتے ہیں تو اسلام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چل سکتا ہے. اسلام
सीधा रास्ता बताता है, या तो इस्लाम के अंदर तौहीद है, और अगर तौहीद नहीं है तो फिर शिर्क है। इस्लाम के अंदर मिलावट मत करो मेरे प्यारे साथी। आज बिदात और खुराफात ने मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। शबे बारात का एक त्योहार बना लिया गया, रात रात भर आतिशबाजी हो रही है। ये अकीदा रखा जाता है कि साहब जंगे ओहद में अल्लाह के नबी का दांत टूट गया था और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो दांत जब टूटता है तो जाहिर है कि हलवा कौन सा खाया जाएगा, जो बिल्कुल मुलायम हो। यहां तो माशाल्लाह एक से एक बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जो है मजबूत हलवे खाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि यह हलवा खाने के लिए यह कहानी गढ़ी गई है। जंगे ओहद शव्वाल के महीने में हुई थी और आप शाबान की 15 तारीख को हलवा खा रहे हैं। इसका मतलब कि यह कहानी आपने बनाई हुई है। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का यह अकीदा रखा जाता है, मरने के बाद मरने वाले बाप दादा की रूहें कौवे की शक्ल में आती हैं। वो अपने मकान की छतों पर अपने मुर्दों के लिए, अपने बाप दादा के लिए कौवों को खाना खिलाते हैं। सेम वही अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी आ गया और 15 शाबान की रात अपने मुर्दों के लिए हमने हलवा पका करके उनको सवाब पहुंचाना शुरू कर दिया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान मर गया तो मरने के बाद उसकी रूह कभी दुनिया में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। जब मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे तू एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि मैं नेक अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आंख खुली भी तो कब खुली? मरने के बाद आंख खुली। मरने के बाद इंसान कहता है कि अल्लाह एक चांस और दे दे। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान अधूरा है, मकान बनवाना है, टाइल्स बिछवाना है, इसलिए नहीं कि बिजनेस का सेटअप करना है। आय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। मेरे बंदे मरने के बाद तुझे दोबारा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब क़यामत तक तुझे इस कब्र के अंदर रहना है, यही हिसाब व किताब देना है, यही तुझसे सवाल व जवाब होगा और अपने अमल के हिसाब से तुझे क़यामत तक यही जिंदगी गुजारना है। हाय हाय, मरने के बाद किसी की रूह लौट करके नहीं आती मेरे भाई। लेकिन हम कितने नादान हैं, अपने हाथों से जनाजा उठाते हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कफनाते हैं, दफनाते हैं, और यह भी महसूस करते हैं कि मरने के बाद बेटा बाप के किसी काम का नहीं है। भाई बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप के इंतकाल पर हम आंसू बहाते हैं, बाप को कफनाते हैं, कब्र में ले जाकर के दफना देते हैं। उसके बाद बाप के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा है या तो हमारा बाप जानता है या अल्लाह जानता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदे का इंतकाल होता है, यतबउल मय्यत सलासतुन, इंसान के मरने के बाद 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो इंसान का माल होता है, एक इंसान की फैमिली होती है, और एक इंसान का अमल होता है। माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है, इंतकाल हुआ माल दूसरों का हो गया। जिस माल के लिए आज इंसान जुआ खेल रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, सट्टाबाजी कर रहा है, हराम चीजों की खेती कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, मरने के बाद न कोई जमीन आपके साथ जाने वाली है, न कोई प्रॉपर्टी आपके साथ जाने वाली है, न कोई कैश रकम आपके साथ जाने वाली है। आपके तो कफन के कपड़े में भी कोई पॉकेट नहीं होगा, बगैर सिला हुआ कफन का कपड़ा होगा। उस कफन के कपड़े में आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। खाली हाथ, मां के पेट से पैदा हुए थे, खाली हाथ आए थे,
دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے اور سب لوگ ہنس رہے تھے، آج تم جا رہے ہو اور دنیا رو رہی ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے میرے پیارے ساتھیوں، مال آپ کے مرتے ہی ناتا توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے اہل و عیال، فیملی تھوڑا بہت ساتھ دیتی ہے۔ مرنے کے بعد آپ کی فیملی آپ کے اوپر آنسو بہاتی ہے، آپ کے اوپر روتی ہے، بیوی آپ کی رو رہی ہے، بچے آپ کے رو رہے ہیں، بھائی بندو آپ کے رو رہے ہیں، لیکن کتنے دن وہ روئیں گے؟ کتنے دن وہ روئیں گے؟ 3-4 دن کے بعد وہ بھی آپ کو بھول جاتے ہیں۔ بیوی 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کی عدت گزارتی ہے، اس کے بعد بیوی کی زندگی بھی نارمل ہو جاتی ہے۔ بچے اپنے باپ کو یاد کر کر کے رویا کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد بچے بھی اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے میرے بھائی؟ مرنے کے بعد کچھ دن تک لوگ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ گھر والے بھی بس اسی حد تک ساتھ دیتے ہیں کہ آپ کو کفنا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے قبر میں کام آ رہی ہے اور اللہ کے یہاں کام آئے گی تو وہ آپ کا عمل کام آئے گا، آپ کی نماز کام آئے گی، آپ کا روزہ کام آئے گا، آپ کی زکوٰۃ کام آئے گی، آپ کی تلاوت کام آئے گی، آپ کا صدقہ خیرات کام آئے گا، آپ کا ایمان کام آئے گا، آپ کا تقوی کام آئے گا۔ قبر میں کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، کوئی دھن دولت کام نہیں آئے گی، کوئی بچے کام نہیں آئے گا۔